ایک کال لیں، ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون سا محترمہ، کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، میں بات کر رہی ہوں میاں والی سے۔ اور میرا سوال یہ تھا کہ ہم لوگوں نے گھر چینج کیا تو وہاں پہ ہم سارے گھر والے ہر ٹائم بیمار رہتے تھے اور اس طرح سے ایشوز تھے، لیکن اب جو ہے ہم لوگوں نے گھر چینج کیا، سب نے کہا کہ آپ کو گھر راس نہیں آیا، آپ لوگ چینج کر لیں، ہم نے چینج کر لیا اور اب ہمارے ایشوز بھی سارے سالو ہو گئے، کوئی ایسے بیماری کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ گھر چینج میڈم ذرا کرنے سے دوبارہ یا بولیے گھر گا، آپ نے کیا سوال کیا کیا؟ شروع سے ذرا دوبارہ بولیے گا، آواز بہت پر کم تھی۔ جاؤں گی۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ نے گھر چینج کیا تھا اور وہاں پہ ہم سارے فیملی ممبرز رہتے تھے، تو ہم نے گھر چینج کیا، سب نے کہا کہ آپ کو گھر راس نہیں آیا۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ گھر چینج کرنے سے جگہ کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے، ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گھر راس نہیں آیا مسلم، میں آپ دوبارہ میں مسلم، گھر راس، جگہ راس نہیں آئی۔ ممکن ہے جی، اس میں امکانی صورتحال ہے نا، کوئی بات یہ ایسی تو نہیں ہے کہ علم جو ہے یہ وہی سے آیا ہو۔ اس میں ممکن ہے کہ اس وقت میں کوئی ایسا وقت چل رہا ہو، ٹائم پیریڈ ہو جس وقت ان کی صحت کے اوپر جو ہے وہ اثرات ہوں، یہ بھی ممکن ہے، امکانی صورت ہے کہ وہ گھر واقعی ان کے لیے سوٹیبل نہ ہو۔ بعض اوقات بندے کو کوئی سواری سوٹ نہیں کرتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ لازمی امر نہیں ہے کہ آپ کو اس جگہ کی وجہ سے ہی آپ کے اوپر صحت کا معاملہ یا بیماری کا معاملہ آ رہا تھا، مرض آ رہا تھا۔ لیکن اگر ایسا تھا بھی تو آپ وہاں پہ صدقہ دیتے، صدقے کا حکم ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقہ تو رد البلا، صدقہ جو ہے یہ بیماریوں کو، بلاؤں کو، پریشانیوں کو یہ ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے۔ تو اب تو اپنے گھر میری بیٹی دوبارہ چینج کر لی آپ کے بقول کہ اب آپ لوگ ٹھیک ہیں، لیکن وہاں رہتے بھی تو آپ وہاں قرآن پاک کی خود سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے گھر میں اور صدقہ خیرات کرتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آسانیاں پیدا فرماتا لیکن ہے۔ سب جب ہم یہ جس طرح سے لوگوں، جیسے ابھی محترمہ نے سوال کیا ہے، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں یہ فرمایا، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے، وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ اور اگر اس ہم میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی ایک کالر لے لیں، صورتحال۔ ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم جی، کون سا محترمہ، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، عبید الرحمن سلیمانی ایبٹ سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی، اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب مدرسہ پڑھا کرتے تھے، کسی کا نیا گھر ہوتا تو وہ ہمیں اپنے گھر میں جا کر ختم پڑھاتے اور یہ کہتے کہ چاروں کونوں میں جا کر اذان دیں، ہر کونے میں جا کر اذان دیں نا۔ ہاں جی، تو ایک تو یہ ہے اذان کی شرعی حیثیت کیا ہے نئے گھر میں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جتنے لوگ بھی تھے پڑھے لکھے ہوتے تھے، وہ بچوں سے پڑھاتے تھے، خود نہیں پڑھتے تھے۔ تو کیا خود پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا مدرسے کے بچوں سے پڑھوانا زیادہ بہتر ہے؟ اس بارے سے بات کیجیے۔ ایک اس کا سلوانی صاحب یہ فائدہ ہے کہ اگر فائدہ صرف دیکھتے ہیں تو 10 اگر بیٹھے پڑھ رہے ہوں گے تو وہ جلدی پڑھ لیں گے، گھر والے بھی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جی مفتی صاحب۔ جی، پہلی بات جو انہوں نے کہی ہے کہ خود پڑھیں یا گھر والے پڑھیں یا بچوں سے پڑھوائیں، اصل بات تو یہ اذان کا ہے کہتے کہ ہیں کچھ اذان چاروں کی پر۔ بات بھی کی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل جو انسان خود کرتا ہے نا، کرے۔ اس کا فائدہ سب سے زیادہ انسان کو وہ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ گھر والے خود پڑھیں، اور جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ گھروں کے اندر آج ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر اور چیزیں ہی چلتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کم ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گھر والے سارے کیا کریں گھر میں، اور اسی طرح نماز کی پابندی، مرد حضرات اگر مسجد میں جاتے ہیں تو عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھیں، مرد بھی نوافل گھر میں آ کے ادا کریں۔ باقی یہ اذان والا جو معاملہ ہے، اذان تو اللہ تعالیٰ نے جو مقرر فرمائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے، تو اذان تو نماز کے لیے ہے نا، جماعت با جماعت نماز کے لیے۔ جب اذان شروع ہوئی تو اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ با جماعت نماز کا جب سلسلہ شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرنے لگے بھی کس طرح اکٹھے ہوا جائے۔ تو کچھ مشورے ہوئے، کوئی کہنے لگے جی آگ جلا لیا کریں، کوئی کہتا ڈھول بجا لیا کریں، کوئی کہتا ناقور بجا لیا کریں، وہ باجا۔ تو ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیں کہ یہ تو غیر مذہب کے لوگوں کی ہیں۔ تو چلیں الصلاۃ جامعۃ کہہ لیا کریں، الصلاۃ جامعۃ کہا جاتا تھا۔ پھر صحابی رسول تھے عبداللہ ابن زید بن عبد ربی ان کا نام تھا، ان کو رات کو خواب آیا اور خواب کے اندر ان کو یہ اذان کے کلمات سکھائے گئے۔ انہوں نے آ کے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بارکہ تھی کہ آپ فجر کے بعد صحابہ سے پوچھتے تھے بھی کسی کو خواب آیا تو بتلاؤ، تو وہ خواب بتلاتے تھے، آپ تعبیر کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس نے بیان کیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے، انہوں نے کہا جی مجھے بھی یہی خواب آیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ اذان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
تو باقاعدہ اذان تو نماز کے لیے ہے کہ باجماعت نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. اگر کسی شخص نے کوئی اس طرح اذان کسی جگہ پر کہی ہے، کوئی ذاتی طور پر اس کا کوئی تجربہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے اذان سے فائدہ، تو وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اذان دی جا سکتی کوئی ہے. لیکن ممانعت نہیں ہے. ممانعت یہ ہے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس طرح کہا ہو کہ آپ اپنے گھر میں اذان دے لیں. کیونکہ مسائل تو دیکھیں نا صرف ہمارے ساتھ نہیں ہیں، مسائل تو مدینہ شریف کے اندر بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی تھے، ان میں بھی بیماریاں ہوتی تھیں، ان کے اندر بھی کچھ لوگوں کے جنات کا معاملہ ہمارے ادھر نہیں ادھر بھی تھا. مجھے حدیث یاد آ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جہاد سے واپس آئے تو جب واپس پہنچے تو ان کی بیوی گھر سے باہر کھڑی تھی. ان کو بڑا غصہ آیا کہ بیوی باہر کھڑی ہے، وہ غیرت کے معاملے بڑے سخت تھے. انہوں نے تلوار نکال لی. جب تلوار نکالی تو انہوں نے کہا بیوی نے کہ بھئی میری بات تو سنیں، میرا عذر تو دیکھیں بھی میں باہر کیوں کھڑی ہوں. انہوں نے کہا جی کیا عذر ہے؟ تو بتایا کہ عذر یہ ہے کہ اندر سانپ ہے اور وہ مجھے ڈسنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، تو میں ڈر کے باہر آئی ہوں. انہوں نے کہا اچھا. وہ اسی طرح غصے میں اندر داخل ہوئے تو انہوں نے تلوار ماری اور سانپ کو. اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب انہوں نے تلوار ماری، سانپ مرا یا وہ صحابی پہلے فوت ہوئے یہ سمجھ نہیں آئی. وہ صحابی بھی فوت ہو گیا وہاں پر اور سانپ بھی مر گیا. اب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ پہلے کون دنیا سے گیا. اتنا یعنی کٹھا اثر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ گھروں کے اندر سانپوں کی شکل میں جنات رہتے ہیں. جب گھر میں سانپ دیکھو تو اس کو وارننگ دو، اس کو پیغام دو بھی نکل جاؤ گھر سے. 3 بار اس کو پیغام دو. اگر وہ نکل جاتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ وہ سانپ نہیں ہے، وہ جن ہے. اور اگر وہ نہیں نکلتا تو پھر وہ سانپ ہے، پھر اس کو تم مار سکتے ہو. اب اس حدیث سے تو یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ گھروں کے اندر اس وقت بھی جنات ہوتے تھے اور پھر جنات جو ہیں وہ موجود ہوتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کی شکل میں جو تھا اس کے بارے میں بتا بھی دیا کہ سانپ ہو تو اس کو یہ پہلے وارننگ دو تاکہ کہیں جن نہ ہو اور تم نقصان پہنچانا چاہو اس کو اور وہ تمہیں نقصان پہنچا دے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ اذان پڑھیں. یہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی تجربہ اگر کسی کا ہے تو اس میں وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. ٹھیک اس حال علامہ صاحب نے بڑی جب کووڈ آیا نا، مفتی صاحب کا تھا کلام کی معذرت چاہوں گا، جب کرونا آیا وہ تو علامہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب نے اذانوں کا سلسلہ شروع کرا دیا. تو رات کو مدنی 9 ساڑھے 9 بجے سب اذانیں دیں، اچانک اذانیں شروع ہوتی تھی. میں نے خود ہمارے جامعہ نعیمیہ میں اذان دی تھی. اور اذانیں ہم نے بالکل ہمارے ہاں یہ اور فقہا کا نزدیک نا یہ طریقہ مستحب ہے کہ ایسی صورتحال میں جب کوئی آفت آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک مرتبہ بارشیں بہت ہوئی تھیں 90s میں، اس وقت بھی بہت اذانیں لوگوں نے دی تھیں. بارش ہی نہیں ختم، 2 3 4 دن مسلسل بارش ہی ہوتی رہی. اس کے لیے باقاعدہ ایک وقت مقرر کیا گیا تھا کہ پورے ملک میں 9 بجے جو ہے وہ اذان جو ہے وہ دی جائے گی. اور ٹی وی چینلز پہ بھی اذان ہوتی تھی، بہت سے چینلز پہ. تو مستحب علماء نے اس کو قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے. اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی منشا کے بغیر نہیں ہوتا. تو آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے نام لیں، اللہ کی پناہ میں آئیں، تو یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ اذان پڑھنا، چونکہ ہم بھی روحانی معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس سے دیکھا گیا ہے کہ اذان دینے کا فائدہ نہیں. ہوتا یہ بھی کہتے ہیں کہ حصار 1 کیل 4 کیل لیں اور 4 مختلف کونوں میں ٹک ٹک کر دیں، اس کا کیا؟ یہ کیلوں والا جس نے بتایا وہی بتا سکتا ہے، لیکن اذان چونکہ اللہ کا نام ہے اس میں کوئی ایسے جملے نہیں کیل ہیں. جب وہ پڑھ دیا دم کرتے ہیں نا، پہلے دم لیتے ہیں اور کیلوں کو پھر دم کرتے ہیں. دم کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ 4 کونوں کے اندر دبا دیں. اصل میں نا یہ افسب زیادہ تر باتیں جو ہے نا یہ کیلوں والی اور اس طرح کے معاملات یہ زیادہ تر جادوگر قسم کے لوگ کرتے ہیں. جادوگر؟ ہاں جادوگر قسم کے. اور لٹکا دیتے ہیں، وہ پڑھ کے جو یہ لٹکا دیں. اس قسم کی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے اور خاص طور پر جو جادوگر قسم کے لوگ ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے.